اسلام نے عورت کو ایک خصوصی جگہ عطا کی ہے۔ اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں 4 عورتیں بڑی عزت والی ہیں، سب سے عزت والی ہیں۔ 4 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ دنیا کی با کمال خواتین میں سے ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پر حضرت سیدہ مریم، سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ دنیا کی یہ با کمال خواتین معزز عورتوں میں سے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی۔ در حقیقت یہ 4 عورتوں کے نام نہیں، یہ 4 بڑے کردار بھی ہیں۔ ان عورتوں کے ساتھ ایک بڑا کردار ہے۔ اگر حضرت مریم کا تذکرہ آیا ہے حدیث میں کہ یہ با کمال ہیں، تو ساتھ میں ان کا کردار ہے، وہ ایک عظیم ماں کی شکل میں آتی ہیں، وہ دنیا کی ایک عظیم ماں ہیں۔ اگر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا نام آتا ہے ایک با کمال خواتین میں، تو وہ ایک بہت ہی شفیق اور مہربان بیوی کی شکل میں آتی ہیں، جنہوں نے ہر وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کیا، اپنے شوہر کے لیے ساری قربانیاں دیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا نام جب آتا ہے تو وہ ایک عظیم باپ کی عظیم بیٹی ہونے کا کردار ادا کرتی ہیں، ان کے کرداروں پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی ایک عظیم خاتون کے کردار میں ہیں۔ ان عورتوں کے کردار کو جب ہماری بچیاں پڑھیں گی تو یہ مغربی پروپیگنڈے سے نہیں بہکاوے میں آئیں گی، گمراہ نہیں ہوں گی۔ میں آج تاریخ کے جھروکوں میں سے چند ضرور سیرتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، جس سے ہمارے آنے والی نسلوں کو اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے گھر کی بچیوں کو ایک حوصلہ پیدا ہو کہ ہماری تاریخ روشن ہے خواتین اسلام سے بھی۔ جہاں ہم مردوں کے بڑے بڑے کارنامے ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ اسلام میں خواتین کے بھی بڑے کارنامے ہیں، جنہوں نے اسلام میں بہت بڑا حصہ لیا ہے۔ اسی لیے قرآن عظیم میں ایک آیت ایسی آئی ہے جس میں دونوں کا تذکرہ آیا ہے، مرد کا عورت کا، مرد کا عورت کا، ساتھ ساتھ میں اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ یہ ایک آیت ہے جس میں 10 قسم کے لوگوں کا ذکر آیا ہے، 10 قسم کے مرد اور 10 قسم کی عورتیں۔ ان کے لیے اللہ نے کیا وعدہ فرمایا ہے سنیں۔ اللہ فرماتا ہے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ہیں، بے شک ایمان والے مرد، اسلام اور ایمان کو الگ بیان کیا گیا، مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہیں، بے شک عبادت کرنے والا مرد، عبادت کرنے والی عورت، بے شک سچ بولنے والا مرد، سچ بولنے والی عورت، بے شک اللہ سے خوف کرنے والا مرد، اللہ سے خوف رکھنے والی عورت۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو تصدیق کرنے والا مرد اور تصدیق کرنے والی عورت، روزہ رکھنے والا مرد، روزہ رکھنے والی عورت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا مرد، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورت، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا مرد، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورت۔ 10 قسم کی صفات بیان کر کے رب تعالیٰ فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے بڑا اجر عظیم تیار رکھا ہے، یہی وہ لوگ ہیں۔ یہاں پر 10 صفات میں نے جو ذکر کیا، اس میں عورتوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اگر تم مسلمان ہو تو عورتیں بھی مسلمان ہیں، اگر تم مومن ہو تو عورتیں بھی مومن ہیں، اگر تم صادق ہو تو عورتیں بھی صادقہ ہیں، اگر تم صائم و روزے دار ہو تو وہ بھی صائمہ ہیں، روزے دار خواتین بھی ہیں، اگر تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں بھی ہیں۔ میرے عزیزو، اسلام کو عظیم نونہال جو ملے ہیں، یقیناً کسی نہ کسی عورت کے
گود میں پلے تو ضرور ہوں گے، ان کی ماؤں کا کردار ان کی تربیت میں ضرور ہے۔ ہم نے تاریخ کے بڑے بڑے بطل جلیل اور اولیاء کاملین مجاہدین کی زندگیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی ہے۔ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کی تربیت ہمیں صاف نظر آتی ہے۔ سیدنا غریب نواز خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کی تربیت وہاں پہ بھی نظر آتی ہے۔ بایزید بستامی، ان کی بھی ماں کی تربیت نظر آتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ماں کی تربیت وہاں بھی نظر آتی ہے۔ عزیزان گرامی، ان نونہالوں کو جو اسلام کے لیے عظیم تحفے کی شکل میں دیا، لاکھوں سلام ان ماؤں کی گودوں پر جنہوں نے ایسے سنہرے ہیرے ہمیں عطا کیے۔ جانتے ہیں آپ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھ کر کے جب آئے تھے تو پورا گاؤں استقبال کے لیے باہر گیا تھا۔ پڑھ کر کے جب آئے بڑے مشہور ہو گئے حدیث میں، علم میں، اور جب گاؤں آ رہے تھے تو پورے گاؤں والے ان کے استقبال کے لیے گئے، نذرانے دینے لگے، پیسے وغیرہ ساری چیزیں۔ ماں نہیں آئی جس ماں نے ان کو محنت سے پڑھایا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر پہنچے تو ماں کو دیکھا گھر میں خاموش بیٹھی ہیں۔ کہا آپ نہیں آئے؟ کہا میں آتی تو کہیں دنیا یہ طعنہ نہ دے کہ محمد بن ادریس شافعی کی ماں نے دولت کے لیے اسے پڑھایا تھا۔ میں نے ہرگز تمہیں کسی نذرانے کے لیے، لفافے کے لیے نہیں پڑھایا، میں نے صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے پڑھایا ہے۔ جو کچھ لوگوں نے تجھے دیا ہے اس کو گھر کے باہر رکھنا، اور جو کچھ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عزم کیا ہے وہ میرا اور تیرا تعلق ہے۔ عزیزان گرامی، وہ عظیم مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیں اور ایسے نونہال اسلام کو عطا کیے۔ آئے ہم ان تمام مثالی خواتین کا تذکرہ بعد میں کرتے ہیں۔ بارگاہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ہم خراج عقیدہ ضرور پیش کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، یہاں پر یہ ذکر کرنا مجھے ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ یہ تمام مسلمانوں کو ازبر کرا دو کہ حضور کی اولاد کتنی ہے؟ 7 ہیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ بیٹوں کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی، کوئی 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہے اس دنیا میں، اور بیٹیاں سب بڑی ہوئیں۔ سب سے بڑی صاحبزادی آپ کی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پر سب سے آخری بیٹی حضور کی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 بیٹیاں ہیں، اور 4 بیٹیوں کا تذکرہ ضروری ہے اہل سنت و جماعت کے موقف کے مطابق، اس لیے کہ اب بہت سارے لوگ حضور کی بیٹیوں کا بھی انکار کرنے لگ گئے ہیں۔ ہاں، باضابطہ ممبروں سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ حضور کی اور کوئی بیٹی ہی نہیں تھی، صرف حضرت فاطمہ تھی۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں، دوسری بیٹیوں کو اگر مان لیا نا انہوں نے کہ رقیہ بھی تھی، کلثوم بھی تھی، تو پھر حضرت عثمان غنی کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی داماد ہیں، اور ان کو حضرت عثمان غنی ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ یہ حضرت عثمان کا بغض ہے، ان کے اندر عداوت ہے، جس کی وجہ سے حضور کی بیٹیوں کا انکار کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی، میرے عزیزو، یہ تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں بھی موجود ہے، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ہاں، کوئی ایرا غیرہ ابھی نکل کر کے اگر انکار کرے تو اس کے منہ پر اسی کی کتابیں میں مار سکتا ہوں، اس کی اکابرین کی کتابوں کے حوالے بھی میں دے سکتا ہوں۔ بہرحال ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں رہا۔ ہاں، ان بیٹیوں کے تذکرے زیادہ اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد جلد ہی وفات پا گئیں، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی اولاد ہوئی، جیسے کہ حدیث میں بخاری میں بھی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بیٹی کو بھی اپنی گود میں لیتے تھے، وہ بھی نواسی تھی، امامہ نام تھا، حضرت زینب کی بیٹی۔ ان کا نکاح حضرت ابو العاص سے کیا گیا جو بعد میں اسلام لائے، اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم مشہور ہیں، یہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی۔ کنفیوز نہ ہونا کہ 2 بہنیں ایک ساتھ نہیں آئیں، بلکہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، اور وہ نکاح کے بعد بیمار ہوئیں، کافی دن تک بیمار رہیں، اور جنگ بدر میں جب میرے آقا تشریف لے گئے،
اس وقت حضرت عثمان غنی کو حضرت رقیہ کی عیادت کے لیے چھوڑ گئے. حضور کے مدینہ واپس آنے سے پہلے ہی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا مدینہ میں. ان کی تدفین بھی ہو گئی. جنگ بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے اور حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا. واپس آنے کے بعد حضرت عثمان غنی بہت مغموم رہتے. تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ کیا. حضرت ام کلثوم یہ بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ رہیں اور تقریباً 6-7 سال کے بعد ان کی بھی وفات ہوئی. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال مدینہ طیبہ میں ہوا. اب حقیر میں جو صاحبزادی بچیں وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کی اولاد میں اگر کوئی باقی تھی تو صرف سیدہ فاطمہ تھی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی ہونے کے اعتبار سے اور بہت سارے معاملات کی وجہ سے حضرت فاطمہ کو نہایت عزیز رکھتے تھے. یہاں تک کہ ارشاد فرمایا انما فاطمۃ بضعۃ منی، بے شک فاطمہ میرے ایک جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے. یسرنی من یسرھا، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. سیدہ فاطمہ الزہرا کو جس نے تکلیف دی اس نے رسول اللہ کو تکلیف دی. یہاں سے آپ اندازہ کریں اس سیدہ کائنات کے بیٹوں کو جنہوں نے دردناک انداز میں شہید کیا، کیا اس ماں کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی؟ سیدنا امام حسین کو اور حضرت امام حسن کو جنہوں نے شہید کیا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ اس کے رسول کی ہمیشہ کے لیے لعنت ہے اور دردناک عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو ایذا دی اور ان کے والد رسول اللہ کو ایذا دی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ میں اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں جب مکہ والے آپ کو ستاتے پریشان کرتے. آپ کی عمر چھوٹی ضرور تھی لیکن جب حرم کعبہ میں حضور پاک نماز کے لیے جاتے کفار مکہ اونٹ کی گندی اوجھڑی لا کر ڈال دیا کرتے. اس وقت روایات یہ ہیں کہ حضرت فاطمہ دوڑ کر کے آتی اور ان تمام آلائشوں کو نکال کر کے دور کر دیتی اور اپنے والد گرامی سے لپٹ جایا کرتی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والی ہر معاملے میں اور ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی حضرت فاطمہ ہیں. پوری زندگی بھر انہوں نے اپنی کوئی خواہش نہیں ظاہر کی کہ مجھے ایسا چاہیے مجھے ویسا چاہیے. لاڈلی بیٹیاں کیا نہیں مانگتی اپنے باپ سے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور کائنات کے آقا و مولا ہیں، اپنی بیٹی سے نہایت محبت کرنے والے. اگر وہ بیٹی مانگ لے تو کیا رسول نہیں لا کر دے سکتے؟ لیکن سیدہ کائنات نے زندگی بھر کوئی ایسا سوال نہیں کیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دیا اس کو لے لیا. بلکہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ والے ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، جانتے ہیں جب آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا مکہ میں، جب وہ بہت ہی چھوٹی سی تھی، حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5 سال سے 3 سال کے درمیان پتے کھائے، چمڑوں کو پانی میں گلا کر کے کھایا. اس وقت بھی حضرت فاطمہ الزہرا نہایت ہی صابرہ تھی. کہیں ایسا نہیں کہ بڑی بڑی چیزوں کا سوال کریں. بچیوں کو اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں پڑھتی؟ تمہاری بیجا خواہشیں کبھی تمہارے شوہروں کو گمراہ کرتی ہیں، کبھی تمہارے باپ کو حرام کمائی پر لے جاتی ہیں. تمہاری ناجائز خواہشیں، آج کی بچیوں کی بات میں کر رہا ہوں، تمہارے بھائیوں کو لوٹ مار کرنے پر مجبور کرتی ہیں، یا تو پھر تمہارے شوہروں کو غلط راستے پر جانے پہ مجبور کر دیتی ہیں. تمہاری خواہشات ہی تو ہیں. بہت سارے مرد جس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، کمائی نہیں ہے اور مانگ زیادہ ہے، پیسے اتنے آتے نہیں ہیں لیکن بیوی طلب زیادہ کرتی ہے، بیٹیاں مانگتی بہت ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے، افسوس ہے ان بچیوں کے لیے جو 18-20 سال اپنے ماں باپ کے ہاں پلتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں اور پھر کسی اوباش کے ساتھ بھاگ کر کے چلی جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں میرے باپ نے تھوڑی نہ مجھے کچھ دیا ہے، یہ لونڈا ابھی جو آیا ہے اس نے مجھے 5,000 کا جوڑا دے دیا، 10,000 کا جوڑا دے دیا، فلاں دے دیا. معاذ اللہ.
عزیزان گرامی، والدین کی نفرت یہ جو جوانی میں آ کر کے آتی ہے، اس کی ایک وجہ میں بتاؤں. بچیوں کی تربیت صرف کھلونے لا کر، مٹھائیاں لا کر، اچھے خوبصورت کپڑے لا کر کے نہ کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں صحیح سلامت رہیں تو بچپن سے ہی ان کے سینوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالو. اگر تم نے ان کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کیا، اسلاف کی روایتیں پڑھائی، جوانی میں اللہ خود تمہاری محبت ان کے سینوں میں ڈالے گا. وہ ماں باپ کی قدر کرنے والی بنیں گی، اپنے والدین کا احترام کرنے والیاں بنیں گی. لیکن آج روتے ہوئے بہت سارے ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے، کہتے ہیں حضرت ہم نے کیا نہیں کیا ان کے ساتھ، سب لا کر کے دے دیا ہے، اچھی اسکول میں پڑھایا، اچھی چیزیں لا کر دی، جو مانگتی تھی سب لا کر کے دیا، اور سب سے بڑی خواہش اس کو اچھا موبائل بھی لا کے دیا، بائک بھی دلایا، سب کیا، اس کے باوجود ہمیں ٹھکرا کر کے جا رہی ہے. میرے عزیز، تم نے سب دے دیا، یہ دنیا دیا اسے، لیکن بچپن سے کاش اسے اللہ اس کے رسول کی محبت دیا ہوتا. تو آج کے وقت دیکھو، دلوں میں محبت ڈالنا تمہارا کام نہیں ہے، دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. اگر تم اس کی محبت ڈالو گے تو تمہاری محبت اللہ اس کے سینے میں ڈالے گا، تمہاری اولاد کے سینے میں رکھے گا. میں بات کہتا ہوں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی. جب آپ کے نکاح کا وقت آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف سے جب پیغام آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قبول کیا اور دونوں کا نکاح کیا. سادگی سے نکاح ہوا. تھوڑا سا جہیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے جہیز کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، بعض لوگ اس کے جواز کے لیے اپنے سارے ساز و سامان اکٹھا کرنے کے لیے اس جہیز کا لفظ استعمال کرتے. بات در حقیقت یہ تھی کہ حضرت علی حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے مدینے میں. جب ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینے میں حضور کے ساتھ رہتے تھے. جب شادی ہوئی تو گھر الگ کرنا پڑا. تو جب نیا گھر لیا گیا تو حضور نے کچھ سامان دلایا. یہی جہیز ہے بھائی، نیا گھر دلایا جا رہا ہے، آج سے نئی زندگی وہ شروع کر رہے ہیں تو کچھ تو سامان لگے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ گھر میں برتنے کے جو سامان حضرت فاطمہ کو دلائے، اسی کو جہیز کا نام دے کر کے یہاں کروڑوں وصول کرنے لگ گئے. ہاں، یہاں تو 4 لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں پھر بھی جہیز لا رہے ہیں. بڑا بھائی بھی لایا، منجلا بھائی بھی لایا، تیسرا بھی لایا، اب تجوریاں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے پھر بھی لایا. وہ نیا گھر بنایا گیا تھا حضرت علی کا، تو انہیں حضرت فاطمہ کے ساتھ رہنے کے لیے جو سامان دیا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سامان دیا گیا تھا، روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم دی تھی اسی رقم سے دلایا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مہر ادا کیا، اتنا مہر کوئی نہیں دینا چاہتا. آج مہر نظر نہیں آتا لیکن جہیز نظر آتا ہے. حضرت فاطمہ کا جہیز لوگوں کو معلوم ہے، حضرت علی کا مہر نہیں معلوم. 10,000 سے زیادہ ہو جائے تو جماعت میں جھگڑے چلتے ہیں، مہر اتنا زیادہ کیوں رکھا؟ اور جوڑا 25,000 کا عورت کی طرف سے ضرور چاہیے. تم 10,000 کا مہر اپنی اس عورت کو نہیں دینا چاہتے جس کے ساتھ پوری زندگی بتانے والے ہو، وہ اپنا پورا جسم تمہارے حوالے کر رہی ہے. 10,000 کا مہر نہیں دینا چاہتے. 786 روپے کو رکھو مولانا، بس اتنا ہی کافی ہے. 786 روپے میں پوری اس کی 50 سال زندگی خرید رہے ہو. پتہ نہیں کتنی زندگی، 50 ہے، 25 ہے، 40 ہے، جو بھی ہے. میرے عزیزو، مہر جو ہے اس کا شرعی حق ہے جو اس کی پوری زندگی کے لیے تم دے رہے ہو. یہ نہیں کہ خالی ایک رات کا یہ معاوضہ ہے یا ایک شادی کے دن کا کوئی نذرانہ ہے، پوری زندگی کا اس کا حق ہے. آپ انصاف تو کر کے دیکھو، آپ اس سے وصول کتنا رہے اور اسے دے کیا رہے. ہاں، شادی کے وقت جو تمہارے لیے اس کا باپ خرچہ کرتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں چلا گیا. بہرحال میں اس عنوان پر نہیں جاتا. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے. کہا فاطمہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر رہا ہوں، منظور ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان آپ جو فرمائیں منظور ہے. حضرت علی
مہر کتنا دیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 400 مسقال چاندی دیں گے. 400 مسقال چاندی. وہی زمانے کا حساب کیلکولیشن الگ ہوتا ہے. آپ کسی بھی دارالفتہ سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیلکولیشن میں کتنا بیٹھتا ہے اگر کسی کو شوق ہے تو. حضرت فاطمہ کا یہ مہر طے پایا, مہر مقرر بھی ہو گیا. بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نکاح کس کی جانب سے ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ ہو. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں تو پھر میرا مہر بھی اسی شان کے مطابق ہونا چاہیے. 400 مسقال چاندی. کہا میرا مہر بھی اس شان کے مطابق رکھیں جو اللہ تعالیٰ نکاح کر رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ تم کیا پسند کرتی ہو مہر میں؟ تم کیا لینا چاہتی ہو مہر میں؟ حضرت فاطمہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر, قربان جاؤ مسلمانوں. کہتی ہیں آقا اگر اللہ نکاح کر رہا ہے تو رب تعالیٰ سے یہ لکھوا لیں کہ آپ کی امت کی بخشش میرے مہر میں رکھی جائے. اللہ اکبر, آپ کی امت کی مغفرت اور بخشش میرے مہر میں رکھی جائے. خواہشیں ہوں تو ایسی ہوں, تمنائیں ہوں تو ایسی ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی عزیز بننا چاہتا تو صرف ان کی امت کی بات کرتا, حضور خوش ہو جاتے تھے. میرے عزیزو آج بھی یہی حال ہے کہ اگر تم امت کا خیال کرو گے تو میرے آقا خوش ہو جاتے ہیں. اگر تم حضور کی امت کے بارے میں بات کرو گے حضور پاک بے انتہا تمہیں نوازنے لگتے ہیں. حضرت جبرائیل امین نے بھی یہ محسوس کیا. جانتے ہیں حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قربت چاہتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں چاہتا ہوں میں اپنی طرف سے آپ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کروں جس سے آپ خوش ہو جائیں. اب حضور کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ مکہ والوں کی تکلیفیں الگ ہیں, تبلیغ اسلام میں آنے والی تکلیفیں الگ ہیں, سب چیزیں ہیں. لیکن حضرت جبرائیل نے یہ سب نہیں کہا کہ ان دشمنوں کو میں اپنے پر سے ہلاک کر دوں گا یا تبلیغ اسلام میں چلنے والوں کے لیے راہ ہموار کر دوں گا, بلکہ جبرائیل امین نے یہ پیش کیا کہ آقا قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی میں اپنے پر بچھا دوں گا. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو. عزیزان گرامی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی انہوں نے التجا پیش کی میرے آقا خوش ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی ملتا ہے جس نے یہ دعا کی اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ. اے اللہ امت محمدیہ کی عام مغفرت فرما, اے اللہ امت محمدیہ پر عام رحم فرما. جس نے یہ دو دعائیں کی حضور فرماتے میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی. امت کی بھلائی کا خیال کرو. حضرت بی بی فاطمہ ہی تو ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگل میں جا کر کے جب رونے لگے کسی کے کہنے سے آپ سر نہیں اٹھاتے تھے. حضرت فاطمہ آئیں, کہا بابا جان آپ سر اٹھائیں, میرے آقا آپ سر اٹھائیں. حضور پاک امت کے غم میں رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش ہو جائے. حضرت فاطمہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ حضور سے اتنا عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب تک آپ کی فاطمہ زندہ ہے کوئی رات سوئے گی نہیں, آپ کی امت کی مغفرت کی دعا کرتی رہے گی. حضور پاک نے سر اٹھا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی امت کی بھلائی کی بات کرتا ہے میرے آقا اس پر نوازشیں زیادہ کرتے ہیں. آج بھی اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں کہ نبی کونین کو خوش دیکھو اور حضور پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو بھلائی امت میں لگ جاؤ. ایک رات وہ بھی آئے گی کہ میرے آقا خود تمہیں اپنے دیدار سے مشرف کریں گے. امت کی بھلائی کا خیال تو کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کے لیے فکر تو کرو. سیدہ کائنات نے ہمیں یہ مزاج دیا, فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیں یہ مزاج دیا. ساتھ ہی میں ہر اس بیٹی کو بھی کہتا ہوں جو اپنے باپ کا خیال کرے, اپنے باپ کا خیال نہیں کرتی ہے, وہ سوچے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کس قدر خیال فرماتی تھی. ان کے تبلیغی مساعی میں کس طرح سے وہ شانہ بشانہ ٹھہرتی, کبھی اپنی جانب سے کوئی ایسی خواہشات نہیں کی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئی تھی, بس
وہ غلام مانگنے کے لیے جنگ بدر کے قیدی جو غلام بنائے گئے تھے وہ تقسیم کیے جا رہے تھے، وہ بھی مال غنیمت میں تھا. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے آئی تھی. حضرت فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہونے کے باوجود گھر کے کام خود کرتی تھی، اتنا کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے. چکی پیس کر، روٹیاں بنا کر اور گھر کے سارے کام کاج کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں چھالے تھے. وہ کس کی بیٹی ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج تھوڑے سے کسی مالدار کی بیٹی کو کام لگا دو، جھاڑو لگانے کے لیے کہو، نخرے کرے گی. میرا یہ کام نہیں ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، غربت کی وجہ سے نہیں. جس کو جنتی خواتین کا سردار کہا گیا ہو وہ چاہے تو ان کے لیے سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کریں، لیکن باوجود اس کے فقر و فاقہ انہوں نے پسند کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جواب میں ارشاد فرمایا، فاطمہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بدر کے یتیموں کا حق باقی ہے، میں ان کا حق دیے بغیر تجھے کیسے غلام دے دوں؟ جاؤ، جب تھکن زیادہ ہو جائے کام کاج سے 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، 34 بار اللہ اکبر پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری تھکن دور فرمائے گا. اسی کو آج ہم تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں. ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں. یہ تسبیح فاطمہ حضور کی طرف سے عطا کی ہوئی تسبیح ہے. میرے عزیزو، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اور زندگی پاک کے چند گوشے اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، انہوں نے نہایت ہی پردہ داری، عفت کا خیال، عزت کا خیال اس طرح سے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں اپنے سلام کے شعر میں، جس کی آنچل کو نہ دیکھا مہر و ماہ نے، چاند اور سورج نے بھی ان کی آنچل کو نہیں دیکھا، وہ سیدہ کائنات ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. زندگی تو یوں گزاری، وقت وفات بھی انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو کھلے طور پر نہ لے جانا. جس طرح سے عام جنازوں کو اس وقت لے جایا جاتا تھا، ان کے جنازے کا پورا سائیڈ سے کورنگ کیا ہوا کپڑا لگایا گیا اور رات کے وقت لے جایا گیا. مختصر سے لوگ تھے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات کے بعد بھی اپنی قبر اطہر میں مدفون ہوئی، اور روایت میں یہ ملتا ہے قیامت کے دن بھی، قیامت کے دن جب سارے محشر کے لوگ کھڑے ہوں گے تب ایک فرشتہ ندا دے گا، غضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر على الصراط. اے لوگوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہیں، جنت کی طرف جا رہی ہیں. اور روایات میں بتایا گیا ہے وہ 70,000 عورتوں کے ساتھ جا رہی ہوں گی. کس شان سے جا رہی ہوں گی؟ ایسے گزریں گی جیسے بجلی کی چمک تیزی سے چلی جاتی ہے. پل صراط پر اتنی تیزی سے وہ گزر جائیں گی. محشر کے میدان میں بھی جن کی طرف دیکھنے کو منع کر دیا گیا، وہ کیسا پردہ رہا ان کی زندگی کا. اور وہ کون خوش نصیب خواتین ہوں گی جو 70,000 کی جھرمٹ میں شامل ہوں گی. کہا گیا یہ وہی ہوں گی جنہوں نے زندگی فاطمہ الزہرا کی کنیز بن کر کے گزاری ہیں. ان کی زندگی پاک کو نہایت عزیز رکھتی تھی. میرے عزیزوں، وہ خواتین ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتی ہیں. اللہ تعالی ہماری بچیوں کو اس جھرمٹ میں جگہ عطا فرمائے. ہماری بیویوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو مولا اس جماعت میں جگہ عطا فرمائے. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی پاک کے بعد اب میں تھوڑی سی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میری قوم کی بچیوں سے کہ آج کے حالات کے پیش نظر جس طرح کے پروپیگنڈے پھیلائے گئے ہیں، جس طرح کا ماحول یہاں پر بنایا جا رہا ہے، آج ہمارے قوم کی بچیوں کے لیے امتحان کی گھڑی آ گئی ہے، آزمائش کا وقت آ چکا ہے. آج درندے دندناتے ہوئے تمہاری عزتوں کی طرف نوچ کھانے والی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. منظم پلاننگ کی طرف اور منظم منصوبہ سازی کے ساتھ ہماری بچیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اٹھا لے جایا جا رہا ہے اور انہیں اپنے ہاں لے جا کر کے بیاہ کیا جا رہا ہے. ان تمام چیزوں میں میں کہتا ہوں
کچھ لڑکیاں بھولی بھالی ہوتی ہیں، صورت پر آ گئی اور شیطانی چال کو دیکھ کر کے فریفتہ ہو گئی. میں سمجھتا ہوں یہ انہی گھروں کی بچیاں ہیں جن کے گھروں میں کبھی فاطمۃ الزہرا کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا ہوگا، یا بچپن سے ان کی تربیت میں کوئی کوتاہی کی گئی ہوگی. ورنہ جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہو، عشق مصطفیٰ ہو، اور ایک عظیم گھرانہ جس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، احادیث کا درس ہو رہا ہو، وہاں کی بچیاں اس طرح کا قدم نہیں اٹھاتی. اگر اٹھاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد بھی فرمائے گا. آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں، ہمارے ہاں جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے بچیوں کے لیے، یہاں جتنے لوگ ہیں وہ الرٹ ہو جائیں. آج کچھ درندے یہ اعلان بھی کرنے لگ گئے، دیکھ رہے ہیں آپ، کھلے عام پوسٹر لگا رہے ہیں. اتر پردیش میں کچھ گنڈے اس طرح کی بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس سال 2100 مسلمان لڑکیوں کو ہمارے ہاں بہو بنائیں گے، ہندو بنا کر کے لائیں گے اور اپنے حساب سے ان کی شادیاں رچائیں گے. یہ علل اعلان کیا جا رہا ہے. یہی بات اگر میں کہہ دوں تو پھر آتنکی ہو جاؤں گا. اگر ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرح کھلے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے کہ جاؤ اٹھا لاؤ. میرے عزیزو، ہم چاہتے بھی نہیں، ویسے بہت سارے نوجوان ہیں اسی کام پر لگے ہوئے رہتے ہیں. اسلام اس طرح کی تبلیغ نہیں کرتا.